السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور میں ہوں فہیم چوہدری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے ایران اور امریکہ سے متعلق معاملات پر۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کا کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور امریکہ سے متعلق معاملات میں پاکستان نے ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا ایرانی مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان فی الوقت ایران میں ہیں۔ قطر میں جہاں ضرورت ہو وہاں مدد فراہم کرتا ہے۔ چین کشیدگی کم کرنے میں مدد کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران اور امریکہ سے متعلق معاملات میں پاکستان نے ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا دائی ہے۔ ایران اور امریکہ سے متعلق معاملات میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، ایسا کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا ایرانی مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان فی الوقت ایران میں ہیں۔ قطر بھی جہاں ضرورت ہو وہاں مدد فراہم کرتا ہے۔ چین نگران هست نسبت به تشدید درگیری و ناامنی در منطقه. بنابراین دوستان چینی ما تلاش میکنن از مساعی زمینه‌شون استفاده میکنن برای اینکه جلوگیری بکنن از تشدید اوضاع. از این حیث چین هم مثل تعداد دیگری از کشورها کمک میکنن، اما اینکه بگیم که ما میانجیگر جدید. دوسری جانب گورنر سندھ نہال ہاشمی کی نیوز کانفرنس، کہا طلباء ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اور قومی ترقی کی بنیاد ہیں۔ نوجوان نسل کسی بھی ملک کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ نوجوانوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کو جدید تعلیم اور تحقیق اور ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وژن نوجوانوں کو بااختیار اور پر اعتماد بنانا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے نیوز کانفرنس کی، کہا حکومت نوجوانوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کو جدید تعلیم، تحقیق اور ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا وژن نوجوانوں کو بااختیار اور پر اعتماد بنانا ہے۔ اور اب آگے بڑھ کے ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ آج لاکھوں بچے ان لیپ ٹاپ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنا روزگار کا سمت کے تعین کر رہے ہیں۔ وہ آئی ٹی کے ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ آف 12 ایئرز آف ڈسٹریبیوشن آف لیپ ٹاپ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اس وقت محمد نواز شریف صاحب اس کو انیشیٹ کر رہے تھے، اور پنجاب میں خاص کر کے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا جب وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم، اس وقت کے سی ایم صاحب شہباز شریف صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو ایجوکیشن پہ کرنا، اگر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو طالب علموں پہ کرنا، اگر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو نالج پہ کرنا، اور نالج کی جو آج ایک مشین ہے، ایک بکسا ہے، وہ بریف کیس جو ہے اس کا نام ہے لیپ ٹاپ، اور وہ اپنے ان بچوں کو دینا ہے، میریٹوریس بچوں کو، جنہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے فوری بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا قیادت کو مبارکباد دیتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے تمام نظریاتی، مالیاتی اور سیاسی مسائل حل کریں گے۔ مسلم لیگ نون بغیر کسی الزامات تراشی کے انتخابی مہم چلائی۔ مزید کہا آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے ترقی کی نئی منازل طے کریں گے۔ مسلم لیگ نون 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ 12 مہاجر نشستوں میں سے 10 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے ہارنے پر دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد کی 9 میں سے 7 سیٹوں پہ اوپر جو ہے وہ الیکشن مکمل ہوا ہے۔ ان 20 سیٹوں میں جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 13 سیٹوں پہ اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ 20 سیٹوں پہ
الیکشن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ نون لیگ سے زیادہ عزیز کشمیر کے مفادات ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں ہرانے کے لیے وفاق اور پنجاب کا گٹھ جوڑ تھا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کشمیریوں کے مفادات کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ 2024 کے انتخابات کی روایت کو دہرایا گیا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بھرپور دھاندلی کی گئی۔ پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک خالی میدان نہیں چھوڑے گی۔ چیئرمین صاحب کا کہ ترجیح جو ہے وہ کشمیریوں کے مفادات کو دی جائے، نہ کہ مسلم لیگ نون کے مفادات کو ترجیح دی جائے۔ جو صورتحال وہاں پہ نظر آئی وہ اس کے برعکس تھی۔ جو مفادات مسلم نون ان کو زیادہ ترجیح ملی۔ پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں ہمارے لیے ان حالات میں کشمیر کا انتخابات کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے مفادات جو ہیں اس سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو مفادات ہیں وہ زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ اور ہم نے یہ پیغام تھا چیئرمین صاحب کا کہ ترجیح جو ہے وہ کشمیریوں کے مفادات کو دی جائے، نہ کہ مسلم لیگ نون کے۔ کشمیر کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ مسلم لیگ نون خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا یہ 18 سالوں میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری نے مزید کہا رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 پر پریس کانفرنس سے شروع ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کو کل اشتہارات کے ذریعے بتانا پڑا ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ کسی نے ان کو باہر نکال دیا۔ یہ بلاول بھٹو کو غلط رپورٹس دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا، اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ایک ایم این اے صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا، وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے۔ یہ زبانی کلامی، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں، اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا، اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو ایک ایم این اے صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا، وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ سوات، دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کی، زخمیوں کی عیادت کی اور سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان افریدی نے معاون خصوصی برائے داخلہ طارق سعید، چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ اور آئی جی پولیس کے ہمراہ سوات کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، زخمیوں کی عیادت کی۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سعید و شریف ٹیچنگ اسپتال جا کر دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اور انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سوات میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، جہاں انہیں دھماکے اور سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وفاق کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ صوبے کے عوام اور پولیس بھگت رہے ہیں، تاہم پولیس کی استدعا کار بڑھانے کے لیے 20 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ مالی سال 2026-27 امن و ترقی کا سال ہوگا، صوبائی حکومت ہر صورت امن بحال کر کے دکھائے گی۔
ابھی کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات پر۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور LA41 ویلی مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA41 ویلی لاہور سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ ریٹرننگ افیسر حماد بادل کی جانب سے فارم 27 جاری کر دیا گیا۔ ریٹرننگ افیسر حماد بادل کے جاری کردہ فارم 27 کے مطابق حلقے نے کل 4008 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 74 ووٹ مسترد ہوئے۔ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ 1804 ووٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر ہے اور فتح اپنے نام کی۔ آزاد امیدوار صبا 1523 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے سعید ڈار 327 اور پیپلز پارٹی کے غلام عباس میر 259 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیسلے فیکٹری میں $45 لاکھ کے بایو ماس اسٹیم پلانٹ کا ڈیجیٹل افتتاح۔ پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی اور سماؤ کے خاتمے کے لیے ایک اور فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شیخوپورہ کی نیسلے فیکٹری میں جدید ترین بایو ماس اسٹیم پلانٹ کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا ہے۔ نیسلے فیکٹری میں $45 لاکھ امریکی کی سرمایہ کاری سے قائم یہ پلانٹ سالانہ 72,000 ٹن زرعی باقیات کو ایندھن کے طور پر استعمال کرے گا، فی گھنٹہ 30 ٹن اسٹیم پیدا کرے گا۔ فصلوں کی باقیات جلانے کے لیے یہ ماحول دوست متبادل نہ صرف سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی لائے گا، بلکہ اس سے ایندھن کی مد میں سالانہ $21,50,000 کی بچت اور سالانہ 24,345 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراجات میں کمی متوقع ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ حادثات کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل رکشے میں تصادم ہوا، 2 افراد جاں بحق 3 شدید زخمی ہوئے۔ فیصل آباد میں شیخوپورہ روڈ پر اڈا جوہل کے قریب ایک خونی حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار ٹرک اور موٹر سائیکل تصادم کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ ریسکیو نے فوری طور پر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے جاں بحق افراد کی شناخت 20 سالہ تنویر اور 18 سالہ اعظم کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ گجراوالا موڑ احمد آباد میں فیکٹری مالکان کی تجاوزات، سرکاری سیم نالہ بند ہونے سے بارش کے پانی میں ڈوب کر شہری جاں بحق ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز جاوید یوسف ورک سے۔ جی جاوید، بتائیے کہ اس افسوسناک واقعے سے متعلق۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں موڑ احمد آباد سیم نالے کے اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے پیچھے سے 25-30 فٹ کا چوڑا سیم نالہ جو ہے وہ اس موقع پر آ کر 2 سے 3 فٹ رہ جاتا ہے۔ اس فیکٹری کے مالکان نے اس کو جو ہے وہ 3 سے 4 فٹ کر کے اندر اس کو جو ہے وہ پکا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اوور فلو ہو کر پٹھا کالونی میں 2 سے 3 دن پہلے ایک نوجوان کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ علاقہ مکین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ سر کیا کہیں گے؟ سر یہ پانی کشمیر کالونی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جلیل ٹاؤن، اس کے بعد سٹی ہاؤسنگ کنال ویو، جو روڈ پہ 200-300-400 فیکٹری ہے اس سب کا پانی، اور مشرق سائڈ موڑ احمد آباد اس کا بھی پانی یہاں سے گزرتا ہے۔ بعض پانی گزر جاتا تھا، آگے بھی گزرتا تھا، لیکن یہ جو ہمارے پیچھے فیکٹری ہے انہوں نے یہ راستہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے جو 20-25 فٹ چوڑی سیم ہے اسے صرف 2-3 فٹ کر دیا ہے اور بند کر دیا ہے، اور یہ دیوار بنا دی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی نہیں جا رہا۔ جس دن کی بارش ہوئی ہے تب کا موڑ احمد آباد میں پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس موقع کا وزٹ کریں، انتظامیہ سے وہ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈی سی گجرانوالہ نویر احمد سے کہ وہ ایسی صدر جو ہے وہ ان کو یہاں پر بھیجیں، اس موقع کا وزٹ کروائیں، ان کو اصل ایشوز کا پتہ چلے گا۔ اگر یہ ایشو جو ہے وہ حل نہ ہو سکا تو موڑ احمد آباد کا پانی جو ہے، اس سیم نالے کا پانی جو ہے وہ موڑ احمد آباد کے گلیوں نالوں میں جائے گا۔ پھر یہ گندے پانی کی وجہ سے نہ صرف بیماریاں پھیلیں گی بلکہ مزید خدشات جو ہے وہ مزید نقصان کا ڈر ہے۔ جی ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور کے علاقے شیراکوٹ میں ایس پی سدرا خان کی زیر نگرانی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی چرس اور آئس برآمد کر لی۔ شیراکوٹ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 5 منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 4 کلو گرام سے زائد چرس، 500 گرام آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ ادھر بہاول نگر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سہ ماہی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران ضلع بھر میں 7405 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف محمد مطلوب مہار کی اس رپورٹ میں۔
جی بالکل، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ضلع بہاول نگر کی سیمائی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران ضلع بھر میں 7,405 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 3,135 فوڈ بزنس یونٹس کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق مختلف کارروائیوں کے دوران 452 فوڈ بزنس مالکان کو مجموعی طور پر 71 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ 3,878 لیٹر غیر معیاری دودھ، 972 لیٹر غیر معیاری مشروبات، 400 کلو مینگو پلپ، 178 کلو مسالے، 350 کلو سے زائد ایکسپائرڈ اشیاء، 71 کلو غیر معیاری مٹھائی، 50 کلو ملاوٹی کھویا اور 1100 سے زائد گٹکا ساشے تلف کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق سنگین خلاف ورزیوں پر 15 فوڈ بزنس آپریٹر کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 19 فوڈ پوائنٹس کو اصلاح تک سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹ سے پاک پنجاب ویژن کے تحت بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر فوری اطلاع دے۔ جی ابھی کچھ بات کریں گے سیلابی صورتحال پر۔ آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور شہر اور گردنواں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے گلی محلوں میں بارشی پانی جمع۔ مزید صورتحال بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام محی الدین۔ جی غلام محی الدین، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی بالکل لیاقت پور میں رات گئے سے جو ہے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں جو ہے پانی بھر چکا ہے۔ اسپیشل کمشنر غلام بھٹا جو ہے رات گئے سے متعلق ہے، مختلف مقامات کا جو ہے نا رات کے وزٹ بھی کیا گیا ہے اسپیشل کمشنر کی جانب سے۔ بلدیہ کا جو عملہ ہے ان کی نگرانی میں متعلق ہے، جہاں پہ پانی جمع ہے بارش کا وہاں پہ نکاسی آپ کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس وقت میں خانپور روڈ پر موجود ہوں، جہاں پہ میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش کا پانی جمع ہے۔ یہاں پہ ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جو گاڑیاں بند ہو رہی ہے یا جو یہاں پہ پھنس جاتی ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو نکاسی آپ کا عمل ہے وہ جاری ہے، بارش کا پانی نکالا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے 1-2 روز تک جو بارش کا سلسلہ ہے ایسے جاری رہے گا۔ بہت شکریہ غلام محی الدین، آپ ہمیں لیاقت پور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت 101 کامیاب امیدواروں میں الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ کی تقسیم ہوئی ہے۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک اور ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر نے پہلے مرحلے میں منتخب ہونے والے 101 خوش نصیب افراد میں الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر تاجروں، صحافی برادروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد روزگار افراد کو روزگار، خود مختار مواقع فراہم کر کے علاقے میں خوشحالی کے نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کو وائڈ پبلسٹی دی گئی تھی۔ یہ 102 جو خاندان ہیں یہ بیلٹ کے تھرو اور ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا جس کے تھرو یہ ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں 2 افراد قتل، ملزم بابر کا 50 سالہ منیر پر چھریوں سے حملے کے نتیجے میں 50 سالہ شخص موقع پر ہی جاں بحق۔ لواحقین کے جوابی حملے سے ملزم بابر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد کے درمیان مبینہ طور پر نشے کے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دی ہے۔ ناظرین، ننکانہ ساحی میں وابڈا کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز فیاض چوہدری سے جو اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ننکانہ سٹی میں، جہاں وابڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لوگ بہت پریشان ہیں لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جب چاہیں یہ بند کر دیتے ہیں اور اس سے لوگ بہت بچے بڑے چھوٹے بڑے سب پریشان ہیں اور اس حد تک بیمار ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی وابڈا رحم کرن تے کم از کم لوڈ شیڈنگ کرن۔ میں ریٹائرڈ ٹیچر ہاں، 70 سال عمر ہے، ہارٹ دا میں مریض ہاں تے رات نوں بند کر دیندے، ساری رات نیند نہیں ہوندی، پریشانی ہوندی، ہر روز تو بیماریاں وددیاں جا رہی ہیں میریاں۔ مہربانی کرن وابڈا والے ساڈے تے احسان کرن کہ رات نوں گھٹ تو گھٹ بجلی بند کرن۔ جی ننکانہ ایکسین ننکانہ سے اپیل ہے
कि लोड शेडिंग का कुछ शेड्यूल दिया जाए। रात को 2 बजे 3 बजे लाइट बंद होती है, लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, औरतें जो घरों में सारी दिहाड़ी बंद रहती हैं उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है। बराए मेहरबानी हमें कोई शेड्यूल दिया जाए ताकि हम अपना बंदोबस्त कर सकें। जी, इस गर्मी और हब्स के मौसम में बीमारियां भी बहुत ज्यादा लोगों पे अटैक कर रही हैं। वापटा से लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि कम से कम लाइट बंद की जाए। बहुत शुक्रिया फयाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में कई रोज से बारिश का पानी जमा है, मरीज सेहत की सहूलियात से महरूम है, लोग शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सफावन न्यूज़ फयाज अहमद से। जी फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मंडी बहाउद्दीन के इलाका रुकन में कायम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में मानसून की जारी बारिशों की वजह से इसमें बारिश का पानी निकासीयाब न होने की वजह से कई फुट खड़ा है, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस इमारत की तजदीद और आराइश पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च की गई, लेकिन निकासीयाब को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। गाँव के बासियों का कहना है कि घर की दहलीज पर दस्तयाब सेहत की सहूलत कई रोज से मुअत्तल है, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर को आर्जी तौर पर निजी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रूरल हेल्थ सेंटर का नाम तब्दील करके मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक तो रख दिया गया, लेकिन जिली इंतजामिया और महकमा हेल्थ की गफलत और लापरवाही की वजह से अपग्रेड होने वाली इमारत से निकासीयाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर निकासीयाब का मुतालबा किया है। जी, अभी कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों पर। आपको बताएं कि खारिया में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहरी बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की झंडे खरीदने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ चौधरी जावेद वड़ाई से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगस्त का महीना शुरू होते ही जो है शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं इस वक्त खारियां बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए झंडे झंडियाँ और बैजेस वगैरह खरीदे जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से इनके क्या तासरात है। जी, क्या कहेंगे, जश्न आज़ादी किस तरह मना? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और आज़ादी जो है ना खुल के मनानी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी से ही तो पता चलता है कि हम पाकिस्तानी हैं। खरीदो फरोख्त दिल खोल के किया करें, बच्चों के लिए झंडे सूट वगैरह बैजीज वगैरह सब लें और दिल खोल के लें। क्या मैसेज देंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? जश्न आज़ादी के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगा सब भाइयों को कि जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाएं और हम भी जोशो खरोश में मनाएंगे आज़ादी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम खरीदारी कर रहे हैं और दीगर पाकिस्तानियों को भी यही मैसेज देंगे कि वो भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाएं। जी, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दिल के अमराज और तंबाकू नवैशी के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इसी पर ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली की ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दिल के अमराज और तंबाकू नोशी के नुकसानात से मुताल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मरूफ माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर शौकत मेमन ने कहा कि दिल के अमराज से बचाव के लिए मुतवाजिन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और तंबाकू नोशी से मुकम्मल इज्तिनाब इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि स्मोकिंग दल फेफड़ों और जिस्म के दीगर अहम आज़ा को शदीद नुकसान पहुँचाती है, इसलिए अवाम खुसूसन नौजवानों में आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बूढ़े का भी ख़त्म हो गया है, तो उस हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, हम अप्रिशिएट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आगे भी हमारी बार के साथ ऐसे ताउन करेंगे और ऐसे प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन हम रखवाएंगे कार्डियो हेल्थ के हवाले से। वकला अगर सेहतमंद होंगे तो वकला की फैमिली सेहतमंद होगी, सेहतमंद बार होगी। तो मैसेज तो काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है कि सब वकला इस पर अमल करेंगे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अशर मजीद खोखर एडवोकेट, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इशरत अली लोहार एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी तनवीर अहमद जोनेजो एडवोकेट, जावेद इकबाल, महमूद कायम खानी एडवोकेट, बाबर राजा खान, कोसार अस्पताल के नुमाइंदों और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में फोकल पर्सन हेल्थ मोहम्मद अयूब शेख को तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ जहाजेब अली, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ हैदराबाद। अभी आपको बताएं कि खारिया में खस्ताहाल छत गिर गई है। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक टीआर गार्डर से तमीर शुदा कच्ची खस्ताहाल छत गिरी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 1 मर्द और 2 लड़के मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुतासरीन को बाहर निकाल लिया है। सियालकोट में शहरी इलाकों के अलावा सरकारी दफातर भी बारिशी पानी से गैर महफूज हैं, जो वासा की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ हाजी नबील। जी हाजी नबील, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ सियालकोट महकमा एजुकेशन के दफ्तर के बाहर, जहाँ महकमा एजुकेशन के दफ्तर को 2 रास्ते लगते हैं और दोनों में कम से कम 3 फुट जो है ना वो पानी खड़ा है। इस दफ्तर आना शहरियों के लिए मुश्किल है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो महकमा एजुकेशन के दफ्तर किसी काम से आए थे, उनसे पूछते हैं। जी नहीं, बहुत ही मुश्किल है, मुझे कोई ज़रूरी काम था तो मैं ना दोनों रास्तों पे देखा, मैंने बहुत ज़्यादा पानी था। ये अब महकमा एजुकेशन की नाहलिया डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस है, ये सरकारी दफ्तर का ये हाल है तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। फिर मैंने अपने शूज़ उतारे, मोजे उतारे और जो है ना टांगों के ऊपर जो है ना शलवार करके तो फिर मैं अंदर आया हूँ और इतनी मुझे मुश्किल पेश आई है। मेरा मुतालबा है मरियम नवाज साहबा से कि जनाब सियालकोट की तरफ भी तवज्जो दें। शहर इकबाल एक नामवर शहर है और इतना ज़र मुबादला ये देता है। इसमें सरकारी दफ्तरों का हाल देखें, वासा की नाहली है या इधर महकमा एजुकेशन के जो ना अफसरों की नाहली है, इस पर नोटिस लिया जाए, इस पर भी जो है ना कोई काम किया जाए कि सरकारी दफ्तरों का ये हाल है कि इतनी परेशानी पेश आ रही है पानी की वजह से कि सरकारी दफ्तरों के अंदर पानी 2-2 फुट 1.5 फुट पानी अंदर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि सियालकोट महकमा एजुकेशन के दफ्तर आना बहुत ही मुश्किल है। जब मेरी सीओ एजुकेशन से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने वासा को कंप्लेन किया लेकिन अभी तक इधर कोई पानी निकालने नहीं पहुंचा। शहरियों ने डीसी सियालकोट और मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि इस बिल्डिंग को फिलफौर नजरसानी से देखा जाए। जी उधर फैसलाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पानी के बायस सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मियां असदुल्ला से। जी असदुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम सुहाना हो चुका है। इस वक्त फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदो नवाह में वक्फे के साथ बारिश जारी है। अगर महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अगर महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते की बात कर ली जाए तो तमाम हफ्ता जो है वो गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर रखी है। और इसी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फैसलाबाद के पानी खड़ा होने के बायस सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है, जिसके हवाले से फैसलाबाद की इंतजामिया ने मुख्तलिफ इंतजाम कर रखे हैं। जो मुख्तलिफ इलाके हैं फैसलाबाद के, उनमें टीमें जो है वो मुतहरिक कर रखी हैं जो कि सीवरेज के निज़ाम को जो है वो देख रही हैं। इसी के साथ अगर शहरियों की बात कर ली जाए तो इस वक्त शहरी जो है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और सहाने मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ खाबे और खाने बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बारिश में नहाया जा रहा है। तो इस वक्त फैसलाबाद में चरिंद परिंद जो है वो भी चहचहाने लगे हैं और वक्फे के साथ बारिश जारी है। बहुत शुक्रिया मियां असदुल्ला, आप हमें फैसलाबाद से मौसम का अहवाल बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि कंदकोट शहर में भी सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी के स्टॉल सज चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ अली नवाज शेख से। जी अली नवाज, आगाह कीजिएगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही जो है ना मुख्तलिफ स्टॉल सज गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट टावर चौक पर, जहाँ कई स्टॉल्स जो है सज गए हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। जी यार, हम झंडे खरीद रहे हैं पाकिस्तानी 14 अगस्त मनाने के लिए। हमें बहुत इंतजार होता है इस दिन मनाने के लिए, बहुत खुशी होती है। बच्चों को लेके देते हैं, खुद खुशी करते हैं, पूरे शहर को रौनक लगाते हैं। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है और वतन से मोहब्बत लाजिम हिस्सा है। जैसे ही 14 अगस्त करीब आती है, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारे बूढ़ों में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है।
कि अपने वतन से मोहब्बत क्या होती है। जिनके पास वतन नहीं है उनसे पूछें। आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं और अपने बच्चों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। बच्चों के लिए कैप्स खरीदने आए हैं, ड्रेस खरीदने आए हैं, झंडे खरीदने आए हैं और एक ही पैगाम है कि अपने वतन से मोहब्बत लाजिम रखो, क्योंकि वतन के बगैर कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरियों का कहना था कि हम एक पूरा साल भर इंतजार करने के बाद जब 14 अगस्त करीब आती है तो हम अपने बच्चों को साथ लेकर रंग बिरंगी झंडियाँ, बैजेस और मुख्तलिफ किस्म के सामान लेकर खुशी मनाते हैं और इसी दिन के लिए हम जो है ना पूरा साल इंतज़ार करते हैं। जबकि जिस तरह 2 ईदें हैं, इसी तरह हम तीसरी ईद 14 अगस्त को मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली नवाज। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। हवालदार शहजाद आसिफ को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। लियाकतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के हवालदार शहजाद आसिफ को उनके आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। हवालदार शहजाद आसिफ वजीरस्तान में दौरान ट्रेनिंग अलील होने के बायस रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो ब्रेन ट्यूमर के बायस खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तदफीन के मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, मोअज़्ज़ीन इलाका और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वतन के सपूत को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मग़फ़िरत दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई है। मंडी सादीगंज में बल्दिया टाउन कमेटी की खस्ताहाल इमारत की छत अचानक गिर गई है, जिससे सरकारी इमारतों की नाकिस देखभाल और इंतजामी गफलत का पोल खुल गया है। बल्दिया टाउन कमेटी की इमारत छत गिरने से इलाका में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इमारत की खस्ताहाली के खतरे की घंटी बजा दी है। आपको बता रहे हैं कि मंडी सादीगंज में बल्दिया टाउन कमेटी की खस्ताहाल इमारत की अचानक छत गिर गई, जिससे सरकारी इमारतों की नाकिस देखभाल और इंतजामी गफलत का पोल खुल गया। बल्दिया टाउन कमेटी की इमारत की छत गिरने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इमारत की खस्ताहाली ने खतरे की घंटी बजा दी। वाक़े के बाद शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सरकारी इमारतों की बर वक्त मरम्मत न होने का जानी नुकसान बन सकता है। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज का असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर भट्ट के हमरा कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा। इस दौरे के दौरान बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया गया, अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी खिदमात का बरह रास्त जायजा लिया गया। DC की इंतजामिया को हदायत, कहा मरीजों को रिलीफ फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। सफाई सुथराई के बेहतरीन मेयार को बरकरार रखने के लिए जोर देते हुए नज़्म व ज़ब्त में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज का असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर भट्ट के हमरा कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा। दौरे का बुनियादी मकसद अस्पताल के इंतजामी ढांचे की बेहतरीन, अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों के फराहम की जाने वाली तिबी खिदमात का बराह रास्त जायजा लेना था। DC की इंतजामिया को हदायत, कहा मरीजों को रिलीफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। सफाई सुथराई के बेहतरीन मेयार को बरकरार रखने पर जोर दिया।